حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بظاہر محبت کے ساتھ کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ کھیلے گا، کھائے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ایک باپ کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ کیا وہ جنگل کے بھیڑیے کی بات کر رہے تھے یا انسانوں میں چھپے بھیڑیوں کی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخرکار باپ کا دل راضی ہو گیا، لیکن یہ رضامندی تقدیر کے ایک بڑے امتحان کی ابتدا تھی۔ کنویں کی گہری تاریکی، گھر سے نکلتے ہی راستہ بدل گیا۔ کھیل کے میدان کی طرف نہیں گئے بلکہ ایک ویران کنویں کی طرف چلے گئے۔ اچانک بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ اس کی قمیض اتاری گئی۔ ننھے یوسف کی فریادیں گونجیں، لیکن ان کے دل پتھر بن چکے تھے۔ پھر انہیں گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ وہاں اندھیرا، تنہائی اور خاموشی تھی، مگر اسی لمحے اللہ کی طرف سے وحی آئی، غم نہ کرو، ایک دن تم ان کو ان کا یہ عمل یاد کرواؤ گے۔ یہ واقعہ ایک زوال نہیں تھا، یہ عروج کی پہلی سیڑھی تھی۔ رات کے اندھیرے میں بھائی روتے ہوئے گھر پہنچے۔ ابا جان، بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ انہوں نے اپنے باپ کو یوسف کی خون آلود قمیض دکھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا اور فرمایا، کتنا مہربان بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو کھا گیا، قمیض تک نہ پھاڑی۔ یہ الفاظ طنز نہیں تھے، بلکہ دل کی گہرائی میں موجود ایک یقین تھا۔ پھر فرمایا، صبر جمیل، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ یہ تھا صبر جمیل، نہ شکوہ نہ شکایت۔ کچھ دن کے بعد ایک قافلہ ادھر سے گزرا۔ یہ مصر کی طرف جانے والا ایک تجارتی قافلہ تھا۔ جب انہوں نے کنویں میں پانی کے لیے ڈول پھینکا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے ڈول باہر نکالا تو وہ لوگ زور سے چلانے لگے، خوشخبری، یہاں ایک لڑکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لیا گیا، لیکن آزادی نہیں ملی۔ غلامی چند درہموں کے بدلے بیچ دیا گیا۔ مگر قرآن اعلان کرتا ہے، اور اللہ اپنے کام پر پوری طرح غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انہیں خریدنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ مصر کا ایک با اثر وزیر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں جگہ دی گئی، بیڑیاں کھول دی گئیں اور عزت دی گئی۔